السلام علیکم دوستو۔ فلک کو چھوتی عالیشان عمارات، نت نئی ادویات کی ایجادات، تیز رفتار ٹیکنالوجیز اور دوسرے سیاروں پر اپنی قدم جماتا ہوا انسان آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب کامیابیاں اس نے خود حاصل کی ہیں۔ آج انسان نہ صرف جنت و جہنم کے تصور بلکہ خدا کے وجود سے بھی انکار کرتا ہے، اور وہ اپنی اس فانی دنیا کو ہی ایک جنت کا روپ دینا چاہتا ہے۔ تاہم دوستو، یہ انسان کی تاریخ کا کوئی پہلا موقع نہیں کہ جب وہ خدا کی بنائی ہوئی جنت کا انکار کر کے خود ایک جنت کی تشکیل میں مصروف ہے۔ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایسی ہی قوم کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ جو اپنی ترقی اور ٹیکنالوجیز میں اس عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے جیسا آج تک کوئی پیدا نہیں کیا گیا، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ قوم بھی کفر، شرک اور تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی عذاب کا نشانہ بنی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قومیات کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ سورہ فجر آیت 6-8۔ ہزار ستونوں والا ایک عجوبۂ روزگار شہر جیسے ہزاروں سال قبل ایک دیو ہیکل اور ترقی یافتہ قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسی قوم جو خدا کی بنائی جنت کا انکار کرتے ہوئے سینکڑوں برس تک اس مصنوعی جنت کی تیاری میں مصروف رہی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے برس ہا برس سے اس کے خزانے کی لالچ میں لوگ اسے تلاش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ پراسرار شہر جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے، ماضی میں گزری ایک انتہائی طاقتور نسل قومیاد نے بنایا تھا۔ قومیاد ایک قدیم عربی قوم ہے۔ رب کائنات نے اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جب اس قوم نے بت پرستی، شرک اور تکبر ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر کے اسے صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ جیسے اس کا کبھی کوئی وجود ہی نہ تھا۔ دوستو، آج سے چند برس پہلے تک اس شہر اور قوم کے تذکرے کو صرف ایک کہانی سمجھا جاتا تھا، تاہم سن 1984 میں صحرائے عرب کے ویران اور غیر آباد حصے ربیع الخالی میں سیٹلائٹ کی مدد سے اس شہر کے آثار دریافت کر لی گئی۔ مورخین کے مطابق عاد ایک ایسے شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے پیدا ہوا۔ اسی کی اولاد آنے والے ادوار میں قومیات کے نام سے معروف ہوئی۔ قومیاد نے ہی اپنے ایک جد امجد اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے ارم کے نام پر اس حیرت انگیز اور ترقی یافتہ شہر یعنی ارم ذات العماد کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، بعض مورخین ایک بدنامی زمانہ بادشاہ شداد کو بھی قومیات اور اس کی تعمیر کردہ شہر ارم سے وابستہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ارم وہ عظیم الشان شہر تھا جسے ماضی میں گزرے ایک طاقتور ترین بادشاہ شداد نے تعمیر کروایا تھا۔ اسلامی تاریخ کی ایک معتبر کتاب طبقات ناصری میں درج ہے کہ عاد بن اوس کے دو بیٹے شدید اور شداد اس قدر طاقتور اور سرکش تھی کہ یہ اپنے دور کی تمام قوموں پر غالب آ گئی۔ شدید کے بعد اس کا بھائی شداد قومیات کا بادشاہ بنا، جس نے اپنی سلطنت کو کمال عروج تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کے تمام قبائل اور ممالک اس کے زیر تسلط آ گئی۔ یہ ایک ظالم و جابر، سرکش اور متکبر بادشاہ تھا۔ جب اس نے مختلف کتابوں میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا احوال پڑھا تو اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی ایک ایسی جنت دنیا میں ہی تعمیر کرواؤں گا۔ شداد نے ملک عدن کے ایک حصے میں جو اس وقت صحرا نہیں تھا بلکہ یہ سرسبز و شاداب اور لہلہاتی باغوں پر مشتمل ایک خطہ تھا، یہاں شہر ارم یا شداد کی جنت کی بنیاد رکھی۔ مختلف روایات کے مطابق اپنے دور کے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ شہر 300 سالوں تک زیر تعمیر رہا، جبکہ بادشاہ شداد کی خود اپنی عمر 900 برس تھی۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا جس کے مکانات سونے اور چاندی سے بنے تھے، اور ان مکانات کے ستون زمرد، یاقوت اور دیگر قیمتی پتھروں سے تراشی گئی تھی۔ اس جنت نما شہر کے لیے دنیا کے مختلف کونوں سے رنگ رنگ کی حسینائیں منگوائی گئیں، جنہیں یہاں بسنے والوں کی آرام و آسائش کے لیے رقص و موسیقی اور دیگر فنون کی تربیت دی گئی۔ طرح طرح کے مشروبات، شہد، شراب
اور دودھ کی نہریں بہائی گئیں۔ یہ نہریں اس شہر میں موجود ہر گھر کو سیراب کرتی تھیں۔ نہروں کے کنارے لگائے گئے سونے اور چاندی کے مصنوعی درخت اس شہر کے حسن کو دوبالا کر دیتے تھے۔ شہر ارم اس قدر حسین اور تابناک تھا کہ تاریک رات میں بھی میلوں دور سے نظر آتا۔ بادشاہ شداد نے اپنی مصنوعی جنت کی تیاری کے 300 برس بہت ہی بے چینی اور بے صبری میں گزارے تھے۔ شداد اس شہر کو اس وقت دیکھنا چاہتا تھا کہ جب وہ تعمیر کے مراحل سے گزر کر مکمل ہو چکا ہو، لہٰذا جب ایک طویل مدت کے بعد شداد کی بنائی یہ مصنوعی جنت تیار ہو چکی تو وہ اپنے عمائدین اور لشکروں کو لے کر انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ اپنے ہی بنائے اس نادر و نایاب شہر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب شداد اپنی بنائی جنت سے صرف ایک کوس کے فاصلے پر تھا، تب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا عذاب ایک چیخ کی صورت میں اس پر اور اس کے لشکروں پر نازل ہوا۔ سینکڑوں برس سے انتظار کی آگ میں جلتا ہوا یہ بادشاہ اپنی بنائی جنت کی صرف ایک جھلک دیکھنے کی حسرت لیے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کا نازل کردہ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ شداد کا بنایا ہوا یہ عجوبۂ روزگار شہر آن کی آن میں صفائی ہستی سے ایک حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود صحرائے عرب کے اس حصے میں کوئی انسان تو دور کوئی جانور یا نباتات بھی نہیں پائے جاتی، بلکہ ربیع الخالی نام کے اس ریگستان میں دور دور تک پگھلے ہوئے دھاتوں کے ٹکڑے اور سفید سلیکا پائی جاتی ہے جو کسی زبردست حرارت سے پگھل کر خشک ہو چکے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس جگہ کو دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاں ہزاروں برس پہلے کوئی نیوکلیائی دھماکہ ہوا ہو اور اس کی تابکاری کے زیر اثر یہ علاقہ آج تک ویران اور بنجر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہزاروں برس قبل ہونے والی یہ تباہی کسی شہاب ثاقب کی آمد اور اس کی زمین سے ٹکراؤ کی داستان سناتی ہے، جس نے اس پورے علاقے میں بہت زبردست حرارت پیدا کر دی تھی، اور اسی کے زیر اثر شداد کی بنائی ہوئی جنت ریت اور دھات کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم آج بھی اس صحرا میں بکھری ہوئی ہے۔ دوستو، شداد اور قومیات کا یہ واقعہ موجودہ انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ ہمیشہ اپنے خالق کے سامنے بے بس اور لاچار ہے۔